بل الإنسان على نفسه بصيرة، بلکہ انسان اپنی جان پر خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں اگر دیکھنا چاہے تو اللہ نے بصیرت عطا کی ہے۔ جس طرح طبی علاج کے لیے ڈاکٹر جسم کے اندرونی ایک ایک حصے کا فنکشن بتا دیتا ہے، رپورٹیں لے کر کون سا حصہ خراب ہے کون سا ٹھیک ہے ڈاکٹر بتاتا ہے۔ حکیم نبض دیکھ کر جسم کی ساری بیماریاں بتاتا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے انسان کو ایسا ذہن عطا کیا ہے کہ اگر اپنی روحانی بیماریوں پر غور کرے تو انسان کو ان ساری بیماریوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جس طرح طبی علاج کے لیے کچھ سیکھنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی روحانی علاج کے لیے بھی یہ طریقہ سیکھنا پڑتا ہے، قرآن و حدیث سمجھنا پڑتا ہے، پھر اس سے انسان کو اپنی ساری بیماریوں کی خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن یہ انسان یہ کام کب کرتا ہے؟ جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر ہو۔ اسلام دنیا میں پھیلا ہے آخرت کے نظریے کی وجہ سے۔ جتنا قرآن و حدیث میں آخرت کا تذکرہ ہے، سابقہ ادیان کی کتابوں میں اتنا تذکرہ آخرت کا کسی کتاب سے نہیں ملتا۔ جتنا آخرت کی فکر ہوگی، آخرت پر پختہ ایمان ہوگا، اتنا انسان نیک بن جائے گا۔ جس قدر دنیا کے کاروبار کی زیادہ فکر ہے، دنیا اپنے اولاد کی زیادہ فکر ہے، اپنے دنیا کے تعیش کی فکر میں پڑا ہے، تو اتنا ہی وہ آخرت سے غافل ہوگا، اللہ کی عبادت سے دور ہوگا، کہ اس کو آخرت کا اس پر صحیح ایمان نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر جان کو چاہیے وہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ جہاں بھی ایمان کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے، یہ رب ذوالجلال کا بڑا محبت کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بڑے محبت کے پیار کے انداز سے یہ مخاطب کیا ہے۔ جس طرح باپ ایک بچے سے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا تو بڑا ہی پیارا ہے، یہ میرا کہنا ضرور مانتا ہے، رب ذوالجلال نے بھی ہمیں اسی انداز میں مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، کہ اگر تمہارا مجھ پر ایمان ہے تو پھر تم میری بات یہ ضرور سنو گے، ضرور مانو گے کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، جب دل میں یہ فکر آ جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہے تھے ایک باغ میں۔ اس وقت باغات کے گرد دیواریں بھی ہوتی تھیں۔ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے داخل ہو گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہیں۔ اندر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار کے پیچھے آواز آ رہی ہے، اے عمر
تو نے فوت ہو جانا ہے، تو نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے ملاقات کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے رب کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اپنے رب کے ہاں کیا عمل تو نے پیش کیے ہیں؟ تیری کیا تیاری ہے؟ اللہ اکبر! جن کو بار بار جنت کی بشارت مل چکی ہے وہ رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا بننا ہے۔ اللہ اکبر! کہ جب انسان یہ دیکھے کہ وہ ایک دن آنے والا ہے جب کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا میرا چہرہ اس دن سفید ہوگا یا سیاہ ہوگا؟ اپنے عملوں کا حساب لگا کر دیکھیں کہ میرے عمل کس طرح کے ہیں۔ کیا میرے عملوں کے مطابق کیا میرا چہرہ سفید ہو جائے گا؟ کیا یہ مجھے نور مل جائے گا؟ اللہ اکبر! یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس دن کو چہرہ سفید کرنے کے لیے، نور حاصل کرنے کے لیے آج اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیں۔ ہر بات میں اپنے آپ کو ملامت کریں، ہر بات میں اپنے آپ کو ڈانٹیں، ہر بات میں اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ رب ذوالجلال نے ایسے خوش نصیب لوگوں کی قسم اٹھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اس جان کی قسم جو اپنے آپ کو ملامت کرنے والی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو اپنی غلطی پہ ملامت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اپنے آپ کو بڑا نہ بنائیں، اپنی غلطی کا اقرار کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ سعودیہ کا ہے، 3 مشائخ گاڑی پہ جا رہے ہیں صحرا میں، آگے کسی بدوی کے اونٹ ہیں تو انہوں نے گاڑی کا ہارن دیا۔ وہ بدوی ہارن سن کر اس کو غصہ آیا، اس نے ان پر لعنتیں ڈالنی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک شیخ صاحب باہر نکلے، اپنے بازو اوپر کیے جس طرح لڑائی کرنی ہے۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، پتہ نہیں مجھ سے لڑنے لگا ہے۔ آگے بڑھے، بدوی کو گلے لگایا، کہا بھائی ہمیں معافی دے دو، اگر ہمارے سہارن سے تمہیں پریشانی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دو، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہا چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اب شیخ صاحب نے کہا بھی ایسے ہم معافی نہیں دیں گے، پہلے ہمیں ڈاچیوں کا دودھ بھی پلاؤ۔ شغل سے ساتھ کہہ دیا کہ ہمیں بھی پھر دودھ بھی پلاؤ۔ اس نے فوراً قالین بچھایا، پاس اس کے کلاشن بھی تھی، مسلح تھا، عزت سے بٹھایا اور باتیں شروع ہو گئیں۔ اس نے ڈاچیوں کا تازہ دودھ نکال کر پلایا۔ اب جب اس نے باتوں میں دیکھ لیا کہ یہ تینوں بڑے بڑے عالم ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، اب چلنے لگے تو اب اس بدوی نے کہا بھی اب تم نے تو مجھے معافی دے دی ہے لیکن میری طرف سے ابھی نہیں ملی ہے۔ میری 3 بیٹیاں جوان ہیں، تینوں کے ساتھ میں ابھی ان کا نکاح کرتا ہوں، ان کو ساتھ لے جاؤ تو میری طرف سے بھی معافی ہے۔ اب تینوں مشائخ نے اپنی طرف سے حلم بردباری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ بات کی ہے، معافی خود مانگی ہے، اس نے دودھ بھی پلایا ہے اور اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نیکی کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ جتنا تقوی زیادہ ہوگا، پرہیزگاری زیادہ ہوگی، رب ذوالجلال اس کا صلہ آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے۔ میں الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھدار دانا آدمی وہ ہے جس نے اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے اس نے نیک عمل کرنے شروع کر دیے، محنت کرنی شروع کر دی، اسے دانا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا ڈیرے دار ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ ابو جہل کی کنیت تھی ابو الحکم۔ ابو الحکم کا معنی ہے سب سے زیادہ دانا آدمی۔ دین کی سمجھ نہیں آئی، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آیا، تو اس کی پھر نام اس کا کیا رکھا گیا تھا؟ ابو جہل۔ سراپا جہالت کی سمجھداری، ڈیرے داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سمجھ عطا فرمائے تو وہ سمجھدار ہے، جس کو آخرت کی سمجھ نہیں ہے وہ سمجھدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عاجز انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی لگا رہتا ہے اور کہتا ہے اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے معاف تو کر ہی دینا۔ اللہ پر خالی امیدیں مانتا ہے، عمل کرتا نہیں ہے، وہ انسان عاجز ہے۔ عاجز کا معنی کام کرنے سے عاطر ہو گیا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، بیکار بندہ، کہ وہ بیکار آدمی ہے جو کرتا کچھ بھی نہیں ہے اور خالی اللہ پہ امیدیں لگا رہا ہے کہ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعیدیں قرآن میں کس کو سنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جبار و قہار کسے سنائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سخت عذاب سے، سخت حساب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جو انسان موت کا زیادہ ذکر کرتا ہے وہ بعد والی زندگی کے لیے تیاری کر لیتا ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو زیادہ یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو ان بھائیوں کے لیے دعا ہو جاتی ہے، دوسرا اپنی موت یاد آتی ہے کہ کل کو میں بھی ادھر آنے والا ہوں، میرا بھی ٹائم آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم یا اہل القبور اننا بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا اسی لیے پڑھتے ہیں کہ قبروں والوں تمہیں اللہ سلامتی سے رکھے، ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہمارا بھی ٹائم ہو گیا ہے، ہم بھی ادھر ہی آنے والے ہیں، اللہ تمہیں بھی عافیت دے، ہمیں بھی عافیت دے۔ اللہ اکبر۔ کے قبرستان میں جا کر دیکھے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے بادشاہ سب قبروں میں چلے گئے، پیچھے نام و نشان ختم ہو گیا، کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ ایک دن ہم نے بھی ایسے چلے جانا ہے، ہمارا نام بھی ختم ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو انسان ہر وقت اپنا حساب مد نظر رکھتا ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرتا ہے، ہر عمل میں اخلاص کی کوشش کرے کہ میں نے کل کو اللہ کو حساب دینا ہے، کیا میرے عمل میں اللہ کی رضا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت بھی قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، آخرت بھی اچھی دیتے ہیں۔ فیروز آبادی صاحب، ان کی لغت کی کتاب اور ایسی کتب ان کی کافی مشہور کتب ہیں، ان کا نام اتنا کیوں ہے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وہ ٹھہر جاتے، سوچتے کہ یا اللہ
میں یہ کام تیری رضا کے لیے کرنے لگا ہوں، مجھ سے قبول کر لینا۔ یا اللہ میں دنیا داری کے لیے، ریاکاری کے لیے میں نہیں کر رہا، یا اللہ میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، مجھ سے قبول کر لینا۔ ہر کام سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو سمجھاتے، اگر دل میں کوئی خیال ہے تو اسے نکالتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ یہ میری نیکی قبول کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم دینے پر بیت اللہ بنا رہے تھے نا، تو پھر دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم سے یہ تعمیر قبول کر لینا۔ کہ ہر نیکی کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنا، اپنے دل کو خالص کرنا کہ یا اللہ میں شہرت کے لیے نہیں کر رہا، یا اللہ میں ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا، یا اللہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، یا اللہ یہ میری نیکی قبول کر لینا۔ کئی دفعہ انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بات ہوتی ہے، اکیلا موقع کہ اکیلے اس کے پاس کو غریب آ جائے تو اس کو جھڑک دیتا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے تو پیسے پکڑا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر اکیلے جب بیٹھا تھا پھر غریب کو کیوں جھڑکا تھا، پھر اس کو کیوں نہیں دی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک ایک بات پر حساب کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا فإنه اهون علیکم فی الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم اليوم وتزینوا للعرض الاکبر یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ اے لوگو آج اپنا حساب کر لو، اللہ کے حساب لینے سے پہلے آج حساب کرو گے تو تمہارا حساب آسان ہو جائے گا۔ پیپر ہوتا ہے نا تو ٹیچر ہمیشہ بچے کو سمجھا کر بھیجتے ہیں کہ بیٹا پیپر حل کر کے دوبارہ اسے چیک کرنا، اچھی طرح چیک کر کے پھر دینا۔ بعض بچے جلد باز ہوتے ہیں، پیپر جلدی جلدی لکھا، اٹھے پکڑا دیا۔ بچہ تو بڑا ذہین تھا، نمبر اتنے کٹ گئے ہیں، پتہ چلا کہ غلطیاں چیک نہیں کی۔ بھائیو یہ ہم نے بھی اپنی غلطیاں چیک کرنی ہے کہ سارا دن جو ہم نے کام کیا ہے اس کا ہم نے چیکنگ کرنی ہے کہ مجھ سے اس میں کون کون سی غلطی ہوئی ہے۔ ری چیکنگ کریں گے تو پھر غلطیاں نکل آئیں گی، ری چیکنگ نہیں کریں گے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ میری غلطی کون سی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے لوگو کل کو اللہ نے تمہارا وزن کرنا ہے، تمہاری نیکیوں کا کیا وزن ہے اللہ نے وزن دیکھنا ہے۔ کیا آج تم اپنی نیکیوں کا وزن کر رہے ہو کہ میری نیکی میں کتنا وزن ہے؟ نیکی کا وزن اللہ کے حکم کے مطابق ہو، سنت رسول کے مطابق عمل ہو، اخلاص ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، تو پھر نیکی کا وزن بنے گا۔ ہم دن میں جتنی نیکیاں کی ہیں ان میں یہ سارے پہلو دیکھیں، کیا اس میں سنت رسول بالکل صحیح ہے؟ کیا اس میں ریاکاری تو نہیں تھی، کوئی دکھلاوا وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہر عمل کو چیک کریں، جس میں کچھ غلطی پائی جا رہی ہے ری چیکنگ کر کے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تزکیہ انسان کے اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، سب سے زیادہ عبادت گزار بننے کے لیے اپنا محاسبہ ہوتا ہے۔ جب اپنا حساب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عبادت کی توفیق دے گا، ہمیں اپنی کمی نظر آئے گی، پھر ہم اتنے نفل زیادہ پڑھ لیں گے، اتنا استغفار زیادہ کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں،
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بار بار استغفار کا لفظ پڑھ رہے تھے، میں نے گنتی کی تو آپ نے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کا لفظ پڑھا تھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے بار بار اللہ سے معافی مانگنا، بار بار استغفار کرنا۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ہم پرواہ نہیں کرتے، کسی بھائی کی غیبت کی بات ہو گئی ہے تو یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات موبائل پہ ہمیں فون آ گیا ہے، بھی تم کہاں پہ ہو، تو ہم غلط جگہ پہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے جس کی توبہ کرنے کے بغیر معافی نہیں ملتی، اور موبائل پہ تو بہت زیادہ جھوٹ ہم بول دیتے ہیں، اور اس کے کبیرہ گناہ ہے، توبہ کے بغیر اس کی معافی بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، سارا دن اپنا حساب و کتاب لگائیں کہ میری نظر غلط تو نہیں اٹھ گئی تھی، میں نے کوئی غلط نگاہ تو نہیں دیکھا، اپنی نظر کی غلط نگاہ کی اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اپنے عمل کی ریاکاری کی، اپنی زبان سے جھوٹ بولنے کی، اور آنکھوں کی خیانت کی، ہر چیز کی غلطی کی اللہ سے معافی مانگے۔ یا اللہ، میرے کانوں نے غلط آواز سنی ہے تو یا اللہ مجھے وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج تو میں فکر نہیں ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب ہمیں پوچھا جائے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو کھڑا کرو، ان سے سوال و جواب ہونا ہے، ان کا بھی حساب ہونا ہے، جہاں کھڑے کر دو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ میں جب عمل نامہ سامنے رکھا جائے گا، مجرم لوگ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے کہ ہائے کاش اس کتاب نے کوئی بات نہیں چھوڑی، ایک ایک حرکت اس میں لکھی ہوئی ہے، اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، ہر بات شمار کر کے یہاں پہ رکھ دی گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنا عمل نامہ پڑھ، خود پڑھ کر فیصلہ کر کے بتا تو کدھر جانے کے قابل ہے، پڑھ کر خود بتا تو نے یہاں پہ کیا لکھا، وہ سارا فیصلہ خود کر دے، کہ نمبر خود لگا، تو نے کیا لکھا، اس کے نمبر لکھ کیا تیرے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم وینظر اشم منہ فلا یری الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ میں ہر ایک اپنے رب کے سامنے پیش ہونے والا ہے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوگی، کوئی ترجمان نہیں، ڈائریکٹ خود بات کرنی ہے، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ انسان اپنی دائیں طرف دیکھے گا وہی جو آگے بھیجا، بائیں طرف دیکھے گا وہی عمل جو آگے بھیجے ہیں، سامنے آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھاگنے کا رستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں لوگوں، اس آگ سے بچنے کے لیے آج صدقہ کرو، اگرچہ تمہارے پاس کھجور ہی ہے تو اس کا کچھ ٹکڑا ہی دے دو، شاید تمہارا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی جہنم سے بچا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، حقیقت بات ہے
آج ہم اپنے ملک کو دیکھیں، یہ ملک کی تباہی کیوں ہو رہی ہے، مسلمان کیوں رسوا ہو رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جمع کھاتا کر رہے ہیں۔ بھائیو، جب ہم حساب کریں گے کہ میں نے اپنے رب کو حساب دینا ہے، تو پھر ہم ایسے جمع کھاتے میں نہیں لگیں گے۔ یہ آپ کے شہر میں قلعہ ہے، لاہور میں قلعہ ہے، ان قلعوں کے مالک کہاں ہیں؟ وہ کون تھے جنہوں نے یہ قلعے بنائے ہیں؟ ان کی اولاد کہاں پہ ہے؟ کوئی علم نہیں۔ یہ بلڈنگیں، یہ جائیدادیں چھوڑ کر سب چلے جائیں گے، یہ کسی کے ساتھ نہیں جاتے، یہ سب یہاں پہ رہ جائیں گے۔ جس اولاد کے لیے ہم سوچ رہے ہیں یہ ان کے بھی کام نہیں آنے، سب بیکار مال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اس کو بیمار کر دو، بندہ بیمار ہو گیا، اب ڈاکٹر کہہ دیں بھی تو نے چارپائی پہ نہیں سونا، زمین پہ سونا ہے، تو اچھی خوراک نہیں کھا سکتا، سوکھی روٹی کھانی ہے، یہ دولت دیکھنے کے لیے کام تو نہیں آئے گی۔ اور عموماً ایسے ہوتا بھی ہے۔ لوگوں کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ دل کے مریض ہیں، جگر کے مریض ہیں، معدے کے مریض ہیں، دولت کام بھی نہیں آتی، لیکن پھر بھی سارا اسی دولت کے جمع کرنے میں سب ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں۔ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ استعمال میں نہیں ہے، پھر بھی لڑائی جھگڑا سارا اسی دولت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیوٹی مانگی، جب میری بھی کو ڈیوٹی لگا دی۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تو کمزور ہے، تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ 2 آدمیوں کا امیر نہ بننا، کہ تیرے ماتحت 2 آدمی ہیں تو 2 آدمیوں کا لیڈر بھی نہیں بننا ہے۔ یہ حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ آج کل ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے لیڈرشپ مل جائے، میں ڈی سی بن جاؤں، میں اے سی بن جاؤں۔ اللہ کے بندو، یہ حساب بھی تو دینا ہے نا۔ کتنی عوام تمہارے ماتحت ہے، ان عوام کے سب کے حقوق ادا کیے ہیں یا صرف گھر میں جمع کر کے لے جانے کی فکر پڑی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اپنا حساب کریں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ دنیا میں حساب کریں کہ ہم نے لوگوں کا ساتھ کوئی ایسا بدسلوکی تو نہیں کی۔ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ بنیادی ارکان ہیں۔ لیکن عبادت کا لفظ یہ بڑا وسیع ہے، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ عبادت کا لفظ طریق محبت سے بنا ہے۔ دیہاتوں میں جائیں تو کھیتوں میں ایک ڈنڈی بن جاتی ہے بار بار پیدل چلنے سے، اس سے طریق محبت کا لفظ لیا گیا ہے، اسی سے یہ لفظ عبادت ہے کہ انتہائی عاجز انکسار طبع انسان اللہ کی عبادت میں بھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی انتہائی عاجز طبع انسان، جس کو روند کر ایک ڈنڈی کی طرح بنا دیا گیا ہے، اس طرح کا بندہ، اس سے عابد کہتے ہیں۔ وہ عابد ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے۔ کیا ہماری طبیعت اسی طرح کی ہے کہ ہم اتنے عاجز انکسار ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی بلی پر بھی ظلم نہ ہو، کسی جانور پر بھی ظلم نہ ہو، کسی چیز پر ہمارے ہاتھوں ظلم نہ ہو، کہ ہماری طبیعت ایسی ہے؟ یہ عبادت کے لفظ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی وہ صحیح ہے اور اپنے رب کے ساتھ بھی انکسارانہ عاجزی طبیعت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی دولت کو ضائع نہ کرنا، فضول کاموں پہ لگا کر ضائع نہ کرنا، ورثاء کے استعمال کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی مخلوق کی خدمت میں شامل ہے۔ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کما کر لانا، حرام سے بچنا، یہ بھی خدمت خلق ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔
حرام اکٹھا کریں گے تو ہم اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، اولاد کا حق چھین رہے ہیں، جو قیامت کے دن اولاد ہم سے مطالبہ کرے گی کہ اللہ ہمارے باپ نے ہمیں حرام کھلایا تھا، ہم کیسے نیکی کرتے، ہمارا لقمہ ہی غلط تھا۔ جس اولاد کے لیے ہم لاتے ہیں وہ اولاد ہی ہمارے سامنے کھڑی ہوگی کہ یا اللہ یہ باپ ہماری نیک تربیت نہیں بری تربیت کرتا تھا، لوٹنے کی تربیت دیتا تھا، مار دھاڑ کی تربیت کر رہا تھا، اس باپ نے ہمیں کبھی روکا ہی نہیں تھا۔ پرائمری اسکول میں یہ قصہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہوا پھانسی تک پہنچ گیا۔ جب پھانسی کا آرڈر ہوا تو کہا آخری خواہش ماں سے بات کرنی ہے۔ ماں کو پیش کیا گیا، ماں سے بات کرو، کہا کان میں بات کرنی ہے۔ ماں نے کان کیا، کان کے اوپر زور سے دانتی کاٹ دی، کان توڑ دیا۔ کہا بیٹا جاتے ہوئے مجھ پر ایسا ظلم؟ کہا اماں جی میں نے ہمسایوں کا چاقو پہلے دن چرایا تھا، تو نے چھپا کر رکھ لیا تھا۔ کہا بیٹا باہر نہیں لے جانا، وہ پہچان لیں گے، اس کو سنبھال کر چھپا کر رکھنا، چور تو مجھے تو نے بنایا تھا، آج میں ڈاکو بن کر پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں، تو نے مجھے پھانسی پہ چڑھایا ہے۔ یہ اولاد کل قیامت کے دن ہمارے مخالف ایسے کھڑی ہوگی کہ ہمارے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں کی تھی۔ بھائیو اس اولاد کا حساب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم سے حکمران ہے، اپنے گھر کی عوام کا اس نے رب کو حساب دینا ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق جو تیرے گھر میں رہتی تھی اس میں تو نے نیکی کیا کی ہے، اس کا ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے۔ رزق حلال کما کر لانا یہ اولاد پر یہ احسان ہے، اللہ کی عبادت ہے، اولاد پر احسان ہے۔ غلط کما کر لانا اولاد پر بھی ظلم ہے، لوگوں پر بھی ظلم ہے، لوگوں کو بھی حساب دینا ہے، اولاد کا حساب بھی دینا ہے۔ ان کو کھلایا غلط ہے، تھوڑا کھا لیں، دال کھا لیں۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، صحت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ زیادہ کھانے سے صحت نہیں بن جاتی، صحت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ سمندروں پہ رہنے والے لوگ ان میں بیماری بہت کم ہوتی ہے، صحراؤں میں رہنے والے لوگ ان میں بیماری بہت کم ہوتی ہے، بڑے اچھے توانا ہوتے ہیں۔ پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، نہ وہ گھی کھاتے ہیں، نہ ہماری طرح ان کو یہ پھل سبزیاں اتنی چیزیں میسر ہوتی ہیں، صحت تو بہت اچھی ہے۔ خوراک میں صحت نہیں، جب اللہ سے ڈریں گے تو پھر اللہ صحت بھی ٹھیک رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث صاحب کے پاس بیٹھے تھے، شیخ صاحب فرمانے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میری تنخواہ تھوڑی ہے، 15-20 ہزار ان کی تنخواہ تھی۔ کہا میرا رب جانتا ہے میری تنخواہ تھوڑی ہے، اس لیے مجھے کبھی بڑی بیماری نہیں لگی جس پہ پیسے زیادہ خرچ ہوں۔ اللہ کو پتہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے بیماری بھی اتنی لگتی ہے جتنے میرے پاس پیسے ہیں۔ او بھائی اللہ سے سودا کر دیں، کسی غریب کی خدمت کر دیں، بیٹوں کو حلال کما کر لائیں، بڑی بڑی لاکھوں کروڑوں والی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج اپنا حساب کر کے تھوڑا سا صدقہ نکال دے کہ یا اللہ ہمارا آخرت کو حساب آسان کر دینا، آج میں اپنے حساب کے لیے تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، میرا حساب آسان کر دینا، شاید رب ذوالجلال ہمیں اسی نیکی سے معاف کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب